بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کون تھے، جن کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ذکر آیا ہے اور ان کو حکیم لقمان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ دانا تھے اور حکمت رکھنے والے تھے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام کون تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے سورہ لقمان میں، اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کر، ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ سورہ لقمان میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور جب کہ لقمان نے واعظ کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چڑھائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو، تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کروں گا۔ پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ بھی خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا اور برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جو مصیبت تم پر آ جائے صبر کرنا۔ یقین مانو یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھیلانا، منہ پھیر کر بات نہ کرنا، اور زمین پر اترا کے نہ چل۔ کسی تکبر کرنے والے شیخی خورے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر۔ یقیناً آوازوں میں سے سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان نازل فرمائی، جس میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو نصیحتیں بھی فرمائیں، مگر اس کی کوئی مسند طریق نہیں ہے کہ آپ کون تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ قوم عاد کے ایک فرد تھے اور بادشاہ تھے۔ حضرت سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ جب قوم عاد پر عذاب آیا تو آپ بھی حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ اس عذاب سے بچ گئے، پھر انہوں نے یمن میں اپنی حکومت قائم کر لی اور بادشاہ بنے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مطابق آپ ایک حبشی غلام تھے۔ بعض مفسرین کے نزدیک آپ حضرت لقمان علاقہ نوبہ کے رہنے والے تھے اور آپ کا رنگ سیاہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق، جس کو مفسرین کے اکثریت نے لکھا ہے، کہ آپ ایک حبشی غلام تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت لقمان سے پوچھا کہ آپ کیا غلام نہیں ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں غلام ہوں۔ اس شخص نے دوبارہ پوچھا کہ تم چرواہے نہیں ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں چرواہا ہوں۔ اس نے پھر پوچھا کیا تمہارا رنگ سیاہ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میرا رنگ سیاہ ہے۔ اس کے بعد حضرت لقمان نے اس شخص سے پوچھا کہ مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا ان باتوں کے باوجود بھی لوگ آپ کے پاس نصیحت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور آپ کی عزت کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت لقمان نے فرمایا کہ میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو لوگ تمہاری بھی باتیں سنیں گے۔ آنکھوں کو حرام چیزوں سے بند کر لو، زبان کو بےہودہ باتوں سے روک لو، صرف حلال مال کھایا کرو، حرام سے بچو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، زبان سے سچ بولا کرو اور جھوٹ سے بچا کرو، اپنے وعدہ کو پورا کرو، مہمان کی عزت کرو، پڑوسی کا خیال کرو، فضول کاموں کو چھوڑ دو۔ ان باتوں کی وجہ سے بزرگی پائی ہے۔ یہ چند باتیں حضرت لقمان علیہ السلام نے بتلائی تھی کہ جن کی وجہ سے لوگ آپ کے پاس نصیحت حاصل کرنے آتے تھے۔ ایک اور روایت ہے جس میں حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت خالد العبی کا قول ہے کہ ایک دفعہ آپ کے مالک نے حضرت لقمان سے فرمایا کہ جاؤ بکرے کے گوشت کے 2 بہترین ٹکڑے لے کر آؤ۔ آپ نے بکرے کی زبان اور دل لیے اور آ کر مالک کی خدمت میں پیش کر دیے۔ کچھ عرصہ کے بعد مالک نے پھر کہا کہ جاؤ بکرے کے گوشت کے 2 بدترین ٹکڑے لے کر آؤ، تو آپ نے زبان اور دل لا کر دیے۔ اس پر مالک بہت حیران ہوا۔ اس پر مالک نے کہا کیا وجہ ہے کہ تم نے دونوں بار زبان اور دل ہی لا کر دیے ہیں؟ اس پر آپ نے فرمایا اگر یہ دونوں حصے اچھے ہوں تو انسان بہترین ہے، اور اگر یہ دونوں حصے برے ہوں تو انسان بدترین ہے۔ یہ تھا واقعہ حکیم لقمان علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حکمت کی وجہ سے قرآن مجید میں بھی آپ کا ارشاد فرمایا ہے۔
اس واقعہ میں جو نصیحتیں آپ نے اپنے بیٹے کو فرمائی تھی اس پر عمل کر کے ہم بھی اپنی ذات کو دوسروں کے لیے پرکشش بنا سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان نصیحتوں پر عمل کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ ان کے بھی علم میں اضافہ ہو۔ جزاک اللہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔